ہم نے پچھلے جمعے کو یہ ڈسکس کیا تھا کہ تحریک کی کامیابی کے لیے جو بنیادی اصول ہیں وہ 10 ہیں، اور ایک ہم نے پہلا اصول ڈسکس کیا تھا کہ وہ ہے سمجھداری، واقفیت یعنی فہم آگے کسی بھی تحریکی معاملے پہ اور اسلام پہ۔ آج کا جو نقطہ ہے دوسرا وہ ہے اخلاص کا۔ اخلاص سے مراد کیا ہے؟ آپ نے قرآن پاک میں سورہ اخلاص بھی پڑھی ہے۔ اخلاص سے مراد ہوتی ہے کہ آپ خالصتاً کسی ایک کے ہو جائیں، وہ ہوتا ہے اخلاص، کہ آپ اسی کے ہی ہو کے رہیں، اس میں کسی کو شریک نہ کریں۔ ہمارے مسلمان بھائی کا جو تحریکی بھائی کا جو اخلاص ہے وہ سب سے پہلے اللہ کے ساتھ ہے، اللہ کے رسول کے ساتھ ہے اور تحریک کے ساتھ ہے۔ اخلاص قائم کرنے کے لیے جو چھوٹے چھوٹے نقطے ہیں ان میں سے ایک نقطہ یہ ہے کہ ہمارے قول اور فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ جو چیز ہم کہتے ہیں ہم اپنے عمل سے کر کے دکھائیں۔ ہمارا جو عمل ہے وہ ایک چلتی پھرتی تصویر ہونی چاہیے اسلام کی، جیسے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چلتا پھرتا قرآن تھے۔ ان کی زندگی وہی تھی جو قرآن میں درج ہے۔ اس طرح ہم ان کے پیروکار ہیں تو ہمیں بھی ہماری زندگی بھی قرآن پاک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک کی عکس ہونی چاہیے ہر معاملے میں۔ اخلاص سے مراد یہ ہے کہ ہماری سرگرمیوں کا جو مقصد ہے کہ ہم جو بھی پروگرام کرتے ہیں، ہم جب بھی سفر کر کے آتے ہیں، ہم سوتے ہیں، ہم اٹھتے ہیں، ہم کاروبار کرتے ہیں، ہم لین دین کرتے ہیں، کوئی کسی معاملے سے کسی جھگڑے سے ہمارا واسطہ ہوتا ہے، اس میں جو چیز اصول سامنے رکھنا ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا رکھنی ہے۔ اللہ کی رضا کے علاوہ کوئی اور مقصد ہمارے ذہن میں نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا اور اس کی آخرت کی کامیابی اور کامرانی جو ہے وہ ہمارے بنیادی مقصد ہونا چاہیے۔ ہمارا مقصد کوئی تحریک میں رہ کر مال کمانا، تحریک میں رہ کر اپنا نام بڑا کرنا، اپنا عہدہ بڑا کرنا، اپنے نام کے ساتھ القابات لگانا، یہ ہمارا مقصد بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ ہماری جو لگن ہے تحریک کے ساتھ وہ اس چیز سے بالا تر ہونی چاہیے کہ تحریک کامیاب ہوگی یا نہیں ہوگی۔ ہماری کوشش میں کوئی فرق نہیں آنا چاہیے۔ آج ہم کتنے لوگ ہیں، کتنے لوگ گھر بار چھوڑ کے یہاں پہ آئے ہیں اور کتنے لوگوں نے بیٹھ کر پروگرام کو سنا ہے، کتنے لوگ نہیں آئے، اس کے بارے میں ہمیں فکر مند تو ہونا چاہیے، لیکن ہمیں پریشان اس قدر نہیں ہونا چاہیے کہ ہماری اپنی سرگرمیاں متاثر ہوں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے کہ جو مومن ہے اس کی جو پہچان ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کلوائی کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میرا جینا، میری نماز، میری قربانی، میرا مرنا اور میرا جینا سب اللہ کے لیے ہے جو ساری کائنات کا رب ہے، اس کا کوئی ساجی نہیں اور مجھے اسی کا حکم ہے۔ آپ دیکھیں ہم نے جو اپنی تحریک کا نصب العین بنایا ہے پہلے ہی پیج پہ ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے، اللہ ہی ہمارا مقصود ہے، اللہ کی رضا کے لیے ہی ہم سیاست میں آئے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے ہم دین کی سربلندی میں محنت اور کوشش کر رہے ہیں، اور اللہ ہی کے لیے ہی ہم وقت نکال رہے ہیں اور پیسہ خرچ کر رہے ہیں۔
تو یہ دوسرا فعل ہے کہ ہمارا اخلاص جو ہے وہ کسی امیر کی خوشی کے لیے نہیں، کسی فرد کی خوشی کے لیے نہیں، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، بلکہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ جو تیسرا پوائنٹ ہے وہ ہے عمل۔ عمل سے جو مراد ہے وہ جو ہمارا ایک پہلا نقطہ تھا کہ ہمیں علم ہونا چاہیے، فہم ہونا چاہیے، اور دوسرا نقطہ اخلاص ہے۔ ان دونوں کا جو ثمر ہے، ان دونوں کا جو پھل ہے وہ عمل سے واضح ہوتا ہے کہ اخلاص، آپ کا کتنا اخلاص ہے تحریک کے ساتھ، آپ کتنے ٹائم پہ پہنچتے ہیں، کتنی توجہ سے آپ بات سنتے ہیں، کتنے لوگ آپ کے کردار سے متاثر ہو کر تحریک میں شامل ہو رہے ہیں، آپ کا کتنا سرمایہ اس تحریک کی خاطر لگ رہا ہے، آپ اپنی جان کو، مال کو کتنا کھپا رہے ہیں تحریک کی سربلندی کے لیے، یہ آپ کے عمل سے ثابت ہو جائے گا۔ اور عمل بنیادی طور پر آپ کے علم اور آپ کے اخلاص کو شو کرے گا۔ جس کا جتنا علم وسیع ہوگا، اخلاص جتنا زیادہ ہوگا، اس کا اتنا ہی عمل مضبوط ہوگا۔ میں آپ کو ایک مثال سے اس بات کو سمجھاتا ہوں۔ یہ اسلامی تاریخ کے سن 9 ہجری میں ایک غزوہ پیش آیا جس کو ہم کہتے ہیں غزوہ تبوک۔ عرب کی جو شمال مشرق والی سرحد ہے، اس میں اب ملک شام واقع ہے۔ ملک شام کے ساتھ روم کی سلطنت تھی، اور وہ وہاں پہ عیسائیوں کی حکمرانی تھی، اور وہ بڑی سپر پاور تھی، جیسے آج کل کے دور میں امریکہ ہے یا رشیا ہے یا چائنا ہے۔ اس نے فوجی تیاری شروع کی اور اس نے مسلمانوں کے خاتمے کے لیے شام کی سرحد پر فوجیں جمع کرنا شروع کر دی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ایجنسیز تھیں، جو لوگ آپ نے چھوڑے ہوئے تھے، وہ اتنے محنتی تھے، اتنے فرما بردار تھے کہ آپ کو پل پل کی خبر پہنچاتے تھے۔ تو آپ کو پہلے ہی پتہ چل گیا، علم ہو گیا کہ یہ جو روم کی سلطنت ہے وہ مسلمانوں کے خلاف صف آرا ہو رہی ہے۔ تو آپ نے ان کی تیاری سے پہلے ہی اپنی تیاری شروع کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ کسی بھی غزوے کے بارے جب نکلنا ہوتا تو آپ پہلے اپنے صحابہ کو بتاتے نہیں تھے۔ بعض اوقات جانا ادھر ہوتا تھا اور آپ ادھر کا راستہ لے کے گھوم کے پھر ادھر چلے جاتے۔ مقصد یہ ہوتا تھا کہ جو اندر منافقین ہیں، مشرکین ہیں، اگر کوئی جماعت میں شامل ہیں تو وہ یہ خبر صحیح طریقے سے آگے تک نہ پہنچا سکیں۔ لیکن غزوہ تبوک کا آپ نے پہلے ہی کہہ دیا تھا۔ یہ وہی غزوہ ہے جس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا آدھا سامان، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کا پورا سامان، اور باقی صحابہ نے بھی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 350 اونٹ سامان سے لدے ہوئے، اور اس طرح حضرت عبد الرحمن بن عوف جو بہت بڑے تاجر اور امیر تھے، انہوں نے بھی اپنے مال کا بہت بڑا حصہ اس غزوے میں پیش کیا۔ اس غزوے کو غزوہ تبوک کہتے ہیں۔ اس کی جو سپہ سالاری تھی وہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھی۔ اس غزوے میں یہ اس وقت پیش آیا جب فصلیں اپنے عروج پر تھیں، یعنی جیسے گندم پکی ہوتی ہے یا کوئی بھی فصل ہے، کماد ہے، تیار ہوتا ہے، مکئی پکی ہوتی ہے، اس وقت انسان کی کوشش ہے کہ اب اس کا پھل اٹھا لے۔ تو اس طرح چونکہ فصلیں تیار تھی تو کچھ لوگ جو تھے وہ یہ کہ ہماری تو فصلیں رہ جائے گی، ہم تو مطلب ہے کہ یہ ہمارا نقصان ہو جائے گا، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس غزوے میں شریک نہیں ہوئے۔ ان میں سے وہ 3 گروہ تھے۔ ان میں سے ایک گروہ ایسا بھی تھا جن کا ایمان بھی صحیح تھا، جو واقعی میں مسلمان تھے، لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں گئے۔ انہوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک میں کامیابی ہو گئی، عیسائی جو حکمران تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کو آتا دیکھ کر وہ ان کے اوپر اتنا رعب طاری ہوا کہ وہ پیچھے چلے گئے، اور غزوہ جو ہے بغیر لڑائی کے کامیاب ہو گیا۔
تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے مدینہ میں، تو جو لوگ اس غزوے میں شریک نہیں ہوئے تھے انہوں نے اپنی معذرتیں پیش کرنا شروع کر دی کہ ہم اس وجہ سے نہیں شریک ہوئے۔ تو ان میں ایک مسلمانوں کا گروہ بھی تھا جو پکے مسلمان تھے، لیکن کسی وجہ سے وہ اس غزوے میں شریک نہیں ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 105 میں ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دو کہ تم اپنا کام کرو، ابھی اللہ اور اس کا رسول اور ایمان والے تمہارے کام دیکھیں گے کہ اب وہ کیسے رہتے ہیں، پھر تم چھپے اور کھلے سب کے جاننے والے کی طرف پلٹائے جاؤ گے، پھر جو کچھ تم کرتے رہے ہو وہ سب تمہیں بتا دے گا۔ یعنی جو تم نے غیر حاضری کی ہے غزوہ تبوک میں، اب ایک دم معافی ملنے والی نہیں ہے۔ اب آپ اسلام کی سربلندی کے لیے محنت کرو، آپ کی اس محنت کو اللہ کا رسول بھی دیکھے گا، اللہ تعالیٰ بھی دیکھیں گے، مومنین بھی دیکھیں گے۔ اگر آپ نے اپنی محنت سے مطمئن کر لیا تو ٹھیک ہے، پھر آپ کو معافی مل جائے گی۔ اور پھر آخر میں یہ فرمایا کہ آخر کار تم نے آنا میرے پاس ہی ہے، یعنی ہو سکتا ہے کہ تم دنیا میں اللہ کے نبی کو اور مومنین کو تم مطمئن کر لو، اگر آپ کے دل میں تھوڑی سی بھی منافقت ہے وہ اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے، اس لیے وہ تو تمہیں بتا دے گا کہ قیامت والے دن۔ یہ ہے کہ ہمارا جو عمل ہے وہ ہمارے اخلاص کا اظہار ہے۔ ایک شخص کہتا ہے میں تحریک سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، میں اسلام کی سربلندی کے لیے جان کھپانے کو تیار ہوں، میں اسلام کی سربلندی کے لیے، ظالم کے خاتمے کے لیے، ظلم کے نظام کو توڑنے کے لیے میں اپنا تن من دھن قربان کرنے کو تیار ہوں، لیکن اگر آپ اس کے عمل دیکھیں تو وہ عمل سے زیرو ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا اخلاص اور اس کا فہم جو ہے وہ صرف زبان کی حد تک ہے۔ عمل ہی ہماری پہچان ہوتی ہے۔ اصل میں جو چیزیں ہم نے عملاً اختیار کرنی ہیں وہ تقریباً 5 قسم کی ہیں، آپ ان پہ غور کریں، وہ انشاءاللہ ہم اختیار کریں گے اور اس کے ساتھ ہی پھر پروگرام کا خاتمہ ہو جائے گا۔ نمبر 1 یہ ہے کہ ہم نے اپنی شخصیت کی تعمیر کرنی ہے۔ شخصیت کی تعمیر کیا ہوتی ہے؟ اس میں ہماری گفتگو کسی بھی شخص کی جو پرسنالٹی ہوتی ہے، جسے ہم کہتے ہیں نا کہ یار یہ بڑا روب داو والا آدمی ہے، بڑا اچھا آدمی ہے، اس شخصیت کی تعمیر میں ہمارے کپڑے، ہماری گفتگو، ہمارا لین دین لوگوں کے ساتھ، اور ہمارا اٹھنا بیٹھنا، اوڑھنا بچھوڑنا، ملنا جدا ہونا، سفر طے کرنا، یہ ساری چیزیں ہماری جسم، ہماری صحت، یہ ہماری شخصیت کا نکھار ہیں۔ کوشش کریں کہ اپنی شخصیت کو ایک معتبر، ایک موضوع شخصیت بنائیں۔ آپ جو بھی لباس پہنیں وہ سوبر لباس ہو، چاہے آپ دھوتی باندھتے ہیں، شلوار قمیض پہنتے ہیں، پینٹ شرٹ پہنتے ہیں، جو بھی آپ لباس پہنتے ہیں وہ ایسا ہو کہ دیکھنے والا کہے کہ یہ کوئی خاندانی بندہ ہے، کسی اچھے خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ آپ کی گفتگو اچھی ہونی چاہیے۔ اگر آپ کو اردو صحیح بولنی نہیں آتی تو آپ مادری زبان میں بات کریں، آپ پنجابی ہیں تو پنجابی میں بات کریں، سرائکی ہیں تو سرائکی میں بات کریں، جو بھی آپ کی زبان ہے آپ اسی میں بات کریں، لیکن جو بھی زبان بولے وہ صحیح طریقے سے بولے تاکہ بولنے والا، سننے والا جو ہے وہ آپ کی بات سے صحیح متاثر ہو سکے۔ آپ کا جسم تندرست ہونا چاہیے، کوئی ایسی حرکت نہ کریں کہ آپ بیمار ہوں۔ کھانا متوازن کھائیں، ٹائم پہ سوئیں، ٹائم پہ اٹھیں، جسم کا ہمارے اوپر حق ہے، آپ اس کو پورا ٹائم دیں سونے کے لیے۔ 40 سال سے 35 سال سے اوپر کم از کم 6 گھنٹے کی نیند ضروری ہے۔ رات دن اپنے آپ کو نہ کھپائیں، 6 گھنٹے ضرور سوئیں اور باقی جو ٹائم ہے وہ آپ اپنے رزق کمانے کے لیے خرچ کریں۔ اخلاق ہمارا محکم ہو، ہم جو بھی بات کریں وہ پتھر پہ لکیر ہو، وعدہ کریں اس کو وفا کریں، کیونکہ جو منافق کی نشانی ہے اس میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جو وعدہ کرتا ہے وہ اس پر پورا نہیں اترتا۔ اور
فکر ہماری جو ہے یہ پختہ اور متوازن ہونی چاہیے۔ ہم یہ نہیں ہے کہ پل میں ہم بچے بن جائیں اور اگلے پل میں ہم معتبر انسان ہوں۔ ہمارا مذاق بھی ہو تو سوبر ہونا چاہیے، ایک اچھا خاندانی شخص والا مذاق ہونا چاہیے، اور ہم اپنے کاروبار کو صحیح ٹائم دیں۔ اگر ہماری دکان ہے تو ہم پورے ٹائم پہ جا کے کھولیں۔ اگر 8 بجے کا ٹائم ہے تو کوشش کریں 8 بجے ہی کھولیں، اس کے آگے پانی ماریں، اللہ کے نام سے اپنی دکان کا تجارت کا آغاز کریں، دکان کو تھڑے کو صاف ستھرا رکھیں، جو بھی بندہ ہے اس کو فیل ہو کہ یہاں پہ گندگی نہیں ہے، صاف ستھرا بندہ ہے، صاف ستھرا اس کا لین دین ہے، صاف ستھرا اس کا ماحول ہے۔ تو ہمارا جو کسب مال ہے وہ ہمارا اتنا ہونا چاہیے کہ ہم اپنے بیوی بچوں کو کسی کا محتاج نہ کریں، ہماری بیوی کسی کے آگے جا کے پیسے نہ مانگے، ہمارے بچے کسی کی محتاج نہ ہوں۔ رزق کی تقسیم تو اللہ نے کرنی ہے، لیکن ہمیں اپنی طرف سے پوری کوشش کرنی چاہیے۔ ہمارا عقیدہ درست ہونا چاہیے، ہماری عبادتیں بے لوث ہونی چاہیے، صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے، کسی کی اور کی رضا کے لیے نہیں، کسی امیر کو، بڑے کو، چھوٹے کو خوش کرنے کے لیے نہیں ہونی چاہیے۔ اور سارے معاملات ہمارے جتنے بھی ہم کرتے ہیں وہ منظم ہونے چاہیے۔ آپ رات کو بیٹھ کے اگلے دن کی ڈائری لکھیں، کل صبح اٹھوں گا میں نماز پڑھوں گا، نماز پڑھنے کے بعد میں برش کروں گا یا پہلے کر لوں گا، اس کے بعد میں قرآن پاک پڑھوں گا، اگر واک کرنی ہے یا کوئی کام چلنے پھرنے والا ہے تو وہ کروں گا، اس کے بعد یا پھر اپنے بیوی بچوں کو بھی ساتھ اٹھا کر ان کو نماز پڑھاؤں گا، اور اس کے بعد پھر میں واک پہ جاؤں گا، اور پھر یا دکان جا کے کھولوں گا، اس کے آگے پانی ماروں گا، صفائی کروں گا، اتنے بجے پھر میں ظہر کی نماز پڑھوں گا، دوپہر کا کھانا کھاؤں گا، پھر میں عصر پڑھوں گا، پھر میں مغرب کے ٹائم دکان بند کر دوں گا، یا جو بھی آپ کا روٹین ہوگی، پھر عشاء کی نماز میں گھر میں جا کے پڑھوں گا، اور اس دوران میں 2 لوگوں کو اپنی تحریک میں شمولیت کی دعوت بھی دوں گا، اور اپنے گاہکوں کے ساتھ، اپنے سائلین کے ساتھ، اپنے مریضوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آؤں گا، تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ اس میں اور عام باقی لوگوں میں فرق ہے۔ یہ ہے اپنی شخصیت کی تعمیر۔ دوسرے نمبر پہ جو ہم نے کرنا ہے، اب ہم نے ایک اسلامی گھرانہ تشکیل دینا ہے، مسلم خاندان تشکیل دینا ہے، جہاں ہم بچیوں کی تربیت کرتے ہیں، بیٹوں کی بھی تربیت اس سے بڑھ کے کرنی ہے۔ ہمارے بچے کسی کی ماں بہن بیٹی کو خراب نہ کریں، اپنی نظروں کی حفاظت کریں، ان کے اندر حیا پیدا کرنا ہے، اپنی بیٹیوں کو سمجھانا ہے۔ کوشش یہ کریں کہ جب تک بیٹے بیٹی کی شادی نہ ہو ان کو موبائل لے کر نہ دیں، کیونکہ موبائل بہت ساری بیماریوں کی جڑ ہے، اس سے بہت سارے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ خاص طور پر جب تک بچی کی آپ شادی نہ کریں، ویسے دونوں کی، تو آپ اس کے ہاتھ میں موبائل نہ دیں کسی بھی صورت میں۔ جب شادی ہو جائے پھر بے شک وہ اس کا اور اس کے اپنا معاملہ ہے، کیونکہ موبائل سے بہت سارے مسائل جنم لے رہے ہیں۔ ہم اپنی خاندانی زندگی میں کوشش کریں کوئی ایک ٹائم کا کھانا تو ضرور اکٹھے بیٹھ کے کھائیں، جس میں بیوی ہو، بچے ہوں، سارے اکٹھے بیٹھ کے، اور ہمارا اخلاص ایک دوسرے کے ساتھ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے منہ سے جو نکلی ہوئی ہڈی تھی وہ اس کو اکثر چوس لیا کرتے تھے اور اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتے تھے، یعنی ایک محبت کا اظہار ہوتا ہے اپنی بیوی کے ساتھ۔ میں ایک دن انٹرویو ایک پڑھ رہا تھا، وہ ایک کرکٹر ہے مشتاق احمد جو تبلیغی جماعت میں شامل ہوئے، وہ کہتے ہیں کہ میرا گھرانہ تھا اور میں نے کرکٹ میں بڑا پیسہ کمایا، میں اپنی بیوی کو، اپنے والدین کو خوش رکھنے کی کوشش بڑی کی، لیکن کوئی کبھی خوش نہیں ہوتا تھا اتنے پیسے کی باوجود۔ جب میں اللہ کے راستے میں نکلا تو مجھے مطلب ہے کہ جو میرے بڑے تھے عالم، انہوں نے سمجھایا کہ اپنی بیوی کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاؤ، وہ مجھے کھلاتی ہے، میں اس کو کھلاتا ہوں، اب اتنی خوش ہے ہمارا گھرانہ، پہلے سے زیادہ خوش ہے، بغیر خرچے کے خوش ہے۔ تو اپنے گھر میں کوشش کریں ڈنڈا ہر وقت سوار کرنے کی بجائے محبت کو پھیلائیں۔ یہ فرداً ہمارے ہر بھائی کی ذمہ داری ہے۔ دوسرا، ہم نے معاشرے کی بھی اصلاح کرنی ہے۔
جس محلے میں جس بستی میں ہم رہتے ہیں اس میں ہم نے پیغام پہنچانا ہے اور اپنے ملک کی اصلاح کرنی ہے اور اپنے پوری دنیا کی اصلاح کرنی ہے۔ یہ جو محلے کی اصلاح کرنی ہے، ملک کی اصلاح کرنی ہے، پوری دنیا کی اصلاح کرنی ہے، ہو سکتا ہے یہ آپ کو خیال لگ رہا ہو، یہ آپ کو ایک خام خیالی ایک وہم سا فیل ہو رہا ہو اور آپ یہ سمجھ رہے ہوں کہ یہ تو ہماری پہنچ سے دور یہ گفتگو ہے اور ہماری پہنچ سے دور یہ خیال ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہمیں اپنی دعوت پر اور اللہ تعالیٰ کے فرمان پر مکمل یقین ہونا چاہیے۔ میں آپ کو گزارش کروں، اگر آپ قرآن پاک کو غور سے پڑھ کے دیکھیں تو قرآن پاک کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 160 جو ہے وہ ہم نے جو اپنا منشور پرنٹ کیا ہے اس میں بھی میں نے وہ آیت کا ایک حصہ لکھا ہے کہ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم بہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، کہ اگر ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کو آئے تو کوئی تمہارے اوپر غالب نہیں ہو سکتا۔ اگر اللہ ہماری مدد کو آئے تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں فتح نہیں کر سکتی، ہمیں مغلوب نہیں کر سکتی، ہمیں بچھاڑ نہیں سکتی، ہمیں ختم نہیں کر سکتی۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ بِهِ، اگر اللہ تمہیں بھی یار و مددگار چھوڑ دے تو پھر کوئی بھی تمہاری مدد نہیں کر سکتا، پھر کسی کی مدد تمہارے کام نہیں آئے گی۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور مومنوں کو اللہ پر توکل کرنا چاہیے۔ اگر اللہ ہماری مدد کو آئے تو انشاءاللہ پاکستان کے اندر ظالمانہ نظام کا خاتمہ ہم کریں گے، پاکستان کے اندر مساوات لے کے آئیں گے، پاکستان کے اندر چٹی دلالی سے پاک نظام قائم کریں گے، میرٹ کی پاسداری ہوگی، خوشحالی ہوگی، ہر طرف امن اور سکون ہوگا، انصاف ہوگا، بیماریاں ختم ہوں گی، ٹینشنیں دور ہوں گی۔ لیکن یہ صرف اسی وقت ہوگا جب ہمارا ایمان اپنے رب پر مضبوط ہوگا۔ اور ایک اور جگہ قرآن پاک میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 139 ہے، اس میں اللہ نے فرمایا، یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب غزوہ احد میں بظاہر مسلمانوں کو شکست ہوئی تھی، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو فرمان تھا کہ تیر اندازوں کو کھڑا کیا کہ آپ نے یہاں سے نہیں ہٹنا، بے شک آپ یہ دیکھ لیں کہ ہماری جو بوٹیاں ہیں وہ کوے کھا رہے ہیں، چیلیں کھا رہی ہیں، آپ نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی ہے۔ انہوں نے وہ جگہ چھوڑی جسے مسلمانوں کو شکست ہوئی، تو مسلمانوں کے حوصلے کچھ کمزور ہوئے، کچھ مسلمانوں کے، تو اللہ نے یہ آیت نازل کی، ولا تہینوا، دل شکستہ نہ ہو، دل نہیں توڑنا اپنے، ولا تحزنوا، غم نہ کرو، پریشان نہیں ہونا، وانتم الاعلون، تم ہی آخر کار غالب رہو گے، فتح تمہاری ہوگی، ان کنتم مؤمنین، شرط یہ ہے کہ تمہارا ایمان مضبوط ہو۔ جب ایمان مضبوط ہوگا تو یہ تحریک اسلامی انقلابی پارٹی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے، یہ اس شہر کی، اس صوبے کی، اس ملک کی، اور ایک دن انشاءاللہ پوری دنیا کی امام بنے گی، لیکن شرط ایمان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، مجھے، آپ کو اور تمام دنیا کے مسلمانوں کو اس پر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ تمام دوستوں کا بہت شکریہ، آپ تشریف لاتے ہیں۔ اگلے جمعے 2 پروگرامات میں نے کرنے ہیں انشاءاللہ، ایک میڈیکل سٹور والوں کا پروگرام کرنا ہے اور ایک پیسٹی سائیڈ والوں کا پروگرام کرنا ہے، اس لیے اگلے جمعے پروگرام کا ناغہ ہوگا، آپ نے اس سے اگلے جمعے تشریف لانا ہے۔ ٹھیک ہے جی، کوئی سوال؟ ٹھیک ہے، نماز کا ٹائم ہے، اب نماز پڑھ لیں۔